نیاز بھائی آپ نے ایک بات کی، تھوڑی سی باتیں میں کروں گا اس موضوع کے اوپر، جی یقیناً کروں گا چونکہ یہ میری نہیں، یہ پوری قوم کی آواز ہے. جی بے شک. اور میں اپنی قوم کا مقدمہ آپ کے سامنے، چونکہ آپ اس کیس میں کونسل انگیجڈ ہیں، تو ظاہر ہے ہم اپنی قوم کے جو جذبات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ یہ جذبات جو ہیں وہ جو عدالتیں ہیں وہاں تک ضرور لے کے جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے جو وکیل صاحب، مخالف وکیل صاحب ہیں سیف الملوک صاحب، جب انہوں نے کورٹ میں یہ کہا کہ اس کا چلان جو ہے سبمٹ نہیں ہوا، جی، اور 11 جو پی ڈبلیوز ہیں وہ کورٹ میں پیش ہو چکے تھے یا ریکارڈ ہو چکے تھے، جی، تو کیا بار کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور بریچ آف فیکٹ جو ہے یہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا؟ جی بالکل کرتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور کونسل، اکثر ہم نے جو ہائی کورٹ پریکٹس میں دیکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ نہ چاہتے ہوئے اگر کوئی ایسی بات جو ہے کہ وہ ہو جاتی ہے کہ کورٹ سے، تو کورٹ ایف آئی آر تک بھی دینے پہ جاتی ہے. میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کیوں نہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے. جی بالکل ہونا تو چاہیے تھا، لیکن یہ کہ دیکھیں کہ وہ یہاں پہ نا جو المیہ یہ ہے کہ وہ ایک برانڈ ہے، تو اس وجہ سے کورٹ نے بھی اس کو جو ہے نا وہ زیادہ نہیں، مطلب میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ ظاہر ہے ہائی کورٹ میں جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے، آرڈرز لکھے جاتے ہیں. کورٹ کو مس لیڈ کیا گیا ہے کہ جناب چلان سبمٹ نہیں ہوا، جبکہ جب کورٹ نے وہاں سے رپورٹ منگوائی تو چلان انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس تو چلان چل رہا ہے، تو وہ ہم نے سرٹیفائڈ کاپیز بھی دیں، اور اسی گراؤنڈ پہ کورٹ نے دوبارہ وہ ڈسمس کی بیل. تو اس پہ مدعیان پہ بھی، گواہان پہ بھی، اور ہم پہ بھی جو نا اسے کہنا چاہیے کہ ایک بڑا اسے کہنا چاہیے پریشر، مدعیان پہ بہت زیادہ پریشر ہے. وہ بیچارے بھٹا مزدور ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ہم سلوٹ کرتے ہیں ان کو. ان کا نام جوید برکت ہے اور زہیب ڈینیل ہیں جو گواہان میں ہیں، اور عارف مسیح ہیں، عارف ولد سرور، اور اسی طرح پاسٹر نوید صاحب ہیں تو کسی دوسرے چرچ سلیویشن آرمی کے. یقیناً بڑے دل جمی سے یہ لڑ رہے ہیں کیس کو. یقیناً میں آج مخاطب ہوں ان تمام آرگنائزیشن سے، میں آج مخاطب ہوں ان تمام لیڈران اکرام سے جنہوں نے جڑاوالا کیس کے نام پہ بہت سے بڑے بڑے جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہاں سے کروڑوں روپے منگوائے، اور وہاں پر انہوں نے کروڑوں روپے بانٹے بھی. بہت سے ہمارے ایسے ادارے ہیں جو یہ پریٹینڈ کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم جڑاوالا کیس میں قانونی امداد جو ہے وہ دے رہے ہیں. بہت سے ایسے انڈیویژولز بھی ہیں جو ایک ایکسٹینڈ تک جا کر اپنی قوم کا مقدمہ لڑنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. نیاز احمد صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو حقائق ہیں یہ قوم کے سامنے ہمیشہ رکھے جانے چاہیے تاکہ قوم آپ کے ساتھ کھڑے ہو. یہ جو آپ نے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی بات کی، یہاں پر تو انفارمیشن ہی نہیں ہے، فقدان ہے انفارمیشن کا. ایک گیپ ہے پبلک کے اور لیڈرشپ کے درمیان، اور بڑی معذرت کے ساتھ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے اور پبلک کے درمیان بالکل کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے. وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، ڈونر کے ساتھ اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہاں سے جو لوگوں کے لیے رسد یا امداد آتی ہے وہ اس پر بھی اپنا حق سمجھتے ہیں. میں یہ بات بڑی واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو قانونی امداد کے لیے اگر آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو ان پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے. پہلی بات تو میں مخاطب ہوں اپنی ان تمام آرگنائزیشن سے جو اس موضوع پہ کام کرتی ہیں. اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو وکٹم ہیں یا جو افیکٹڈ ہیں وہ اس قدر ہمت اور استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنا مقدمہ لڑ سکیں، پلیڈ کر سکیں، اپنے لیے وہ وکیل جو ہے وہ مہیا کر سکیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا یا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، کم از کم انہیں ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے. نمبر 2، اس میں اسٹیٹ کو خاص طور پر
مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب جو تفتیش کے انویسٹیگیشن کے جو پیمانے ہیں وہ بہت وسیع ہو چکے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے کسی بھی ملزم کو قانون کے دائرے میں لے کے آنا، انصاف کے کٹہرے میں لے کے آنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. جیو فینسنگ اور اس سے بھی جدید طریقہ ہے جات جو ہیں وہ اب منظر عام پر آ چکے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے شانتی نگر کے ملزمان کو گرفتار کر سکے اور ان کو سزا دلوا سکے، نہ کھوجرا کے کلپریٹس کو، نہ ہی بھامنی والا کے ملزمان کو، نہ ہی لاہور جوزف کالونی کے ملزمان کو، اور نہ ہی جڑم والا کے ملزمان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے نہ تو گرفتار کر سکے اور نہ ہی انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا سکے. افسوس ہے. اور انہی باتوں سے پھر جو مسیحی قوم ہے وہ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جب لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنس، اسٹیٹ اور ہماری عدلیہ جب ہمیں انصاف نہیں دیتی تو پھر ہمیں خود ہی اپنے آپ پر ترس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم خود ہی اپنی قسمت پر ماتم کر کے رو پیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. تکلیف کا یہ حال ہم کس کو سنائیں؟ سپر سی ایم صاحبہ، یقیناً آپ کا یہ نعرہ کہ اقلیتیں میرے سر کا تاج اور میرے ماتھے کا جھومر ہیں، جو سینکڑوں گھر توڑے گئے، جلائے گئے، جو درجنوں چرچز شہید کیے گئے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر کیے گئے، ان کا تعلق بھی اقلیت سے ہے. کیا وہ آپ کے سر کا تاج نہیں ہے؟ یقیناً ہم آپ سے گزارش کر سکتے ہیں. ریاست چونکہ ماں ہوتی ہے اور ماں کے تمام فرزند جو ہیں اس کی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. سی ایم صاحبہ، ہم چاہتے ہیں کہ جڑم والا کے ملزمان جو ابھی تک گرفتار نہیں کیے جا سکے، ہمارے جو پنجاب کے آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، وہ یقیناً ایک کیپیبل پرسن ہے، لیکن آج تک تکلیف اس بات کی ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں جو ملزمان ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے. اور جب وہ گرفتار نہیں ہوں گے تو یقین جانیں کہ وہ لوگ جو پہلے ہی خوف اور ہراس میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا جینا اور مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے زندگی اور تنگ ہو جائے گی. سو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، عدلیہ اور حکومت اپنے ان مسیحی لوگوں کو، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے استحکام کے لیے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے قیام کے لیے، پاکستان میں تعلیم اور صحت کے میدان میں اور دیگر ہر میدان عمل میں بے شمار خدمات سر انجام دیں، یہ بھی آپ کی توجہ کے مستحق ہیں. نیاز عامر صاحب، یقیناً یہ المیہ ہے، اور یہ سارا کرب جو ہے جو میں نے بیان کیا، یہ پورے پاکستان کے مسیحیوں کا ہے. اوورسیز پاکستانی کرسچن جو ہیں وہ ہمیں چیخ چیخ کر پکار کر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات کیوں نہیں حکومت کے سامنے رکھتے. میں آج آپ کی وساطت سے اپنی عدلیہ سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسے لوگ جو دیدہ دلیری کے ساتھ کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، کورٹ میں گواہان جو ہیں وہ پیش ہو چکے ہیں، تو اس کے باوجود وہ حقائق کو چھپا کر تو ایک ایسے ملزم کے لیے رہائی کی اپیل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ آج تک اپنے گھروں سے بے گھر ہیں. تو کیا جو پنجاب بار کا یا پاکستان بار کا یا
عدلیہ میں کوئی اس طرح کا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ حقائق کو چھپا کر ایک گناہ گار کے لیے ناجائز طور پر رہائی کی اپیل کرتا ہے؟ جی میں طارق سراج صاحب، میں تھوڑی سی باتیں، آپ کے جذبات کو میں نے سنا، مجھے اچھا لگا. ہم سب اپنی قوم کے ساتھ، یہ میرے جذبات صرف اکیلے کے نہیں ہیں، یہ میری قوم کے جذبات ہیں. پوری قوم کے جذبات. جی پلیز. میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے کہ عدلیہ ہمارے ساتھ کیا انصاف نہیں کرتی. اب اس میں تھوڑی سی، میں جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ کسی کیس میں جب کسی کیس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہوگی، جب کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہوگی، تو عدلیہ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا کہ وہ اکیوزڈ کو بری کر دے. اس میں تھوڑا سا میں کرنا چاہ رہا ہوں مزید. 2009 میں جب وہ سانحہ گوجرا ہوا تھا تو میں اس کیس میں وکیل تھا. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے اس کیس میں اپنی جو خدمات کے لیے چن لیا. تو میں آنریبل ڈی بی میں ایک بیل اکیوزڈ پرسن کی لگ گئی، محمد شریف بنام سرکار اس کا نام تھا سامنے. تو وہ جو کمپلیننٹ تھے اس کیس میں، اس کا نام تھا ماسٹر مہنگا مسیح. تو 426/2009 FIR کا نمبر تھا، اور وہ رات کو ہمارے پاس آتا، ہم اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس، اور صبح ہم جب ڈی بی میں پیش ہوتے ہیں تو جو ملزمان کے وکیل تھے انہوں نے خوب اچھے طریقے سے آرگومنٹس کیے. تو جب میری باری آئی تو میں نے بھی کورٹ کو اچھے سے اچھا اسسٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں اچھے سے اچھا اسسٹ کروں. تو جب وہ دوسرے ڈیفنس کونسل نے بات کی، جو ملزمان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میرے فاضل دوست جو ہے نا، یہ آنریبل ہائی کورٹ کا جو ہے نا وہ ڈی بی کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا شوق ہوا، میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو نان پروفیشنل سی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے آرگومنٹس کیے ہیں، میں نے آپ کو سنا ہے، تو مجھے بھی تھوڑی گزارشات ڈی بی کے سامنے پیش کرنے دیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پاکٹ میں سے ایک ایفیڈیوٹ نکالا جو ماسٹر مہنگا مسیح، جس کا کہ میں وکیل تھا، اس کی طرف سے. اس نے کہا جناب آپ جس کلائنٹ کی خاطر آپ یہ آرگیومنٹس کر رہے ہیں، آپ کے کلائنٹ کو ہمارے ملزمان کی بیل لینے پہ اعتراض ہی نہیں ہے، یہ لیں. تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی جو ماسٹر مہنگا مسیح تھے، وہ میری بجائے وہ اس وکیل صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے دوسری سائڈ پہ جا کے. تو میرے پاس اس وقت کیا کر سکتا، میں نے شرم سے سر نیچے کیا، اپنی بریفنگ اندر ڈالی، میں نے سوری کر لیا کورٹ سے. اب اس میں یہ ہے کہ اسی طرح جو کیسز ہوئے، اب ایک اور بڑے، میں میرے لیے سارے قابل احترام ہے، مذہبی کلرجی کی میں بات کرنے لگا ہوں. مذہبی کلرجی کے جو کیسز جو ہوا ہے، جس کے جو گھر کو جلایا گیا، خدا کی ہیکل کو جلایا گیا، شہید کیا گیا اور بے حرمتی کی گئی، وہ آج کے دن تک وہ مذہبی کلرجی اپنے ایکیوزڈ ہی نہیں پکڑوا سکے. اور اپنی جو FIR ہے وہ سیل ہوئی ہے، ان کی 2 سال ہو گئے ہیں، وہ سیل ہی نہیں، وہ FIR ہی نہیں منظر عام پہ لا سکے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا کسی بھی مذہبی کلرجی کا. تو جو ہمیں پہلے بھی بات کی کہ جہاں تک وکیل کا کام ہے، ہم اپنی قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے بھی. اور لیکن یہ ہے کہ کچھ مسالے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا کھانے کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے. جب تک وہ مسالے ہی نہیں ڈلتے، جب تک وہ تھوڑا انیشیٹو نہیں لیتے، جب سٹینڈ نہیں لیتے ہماری مذہبی کلرجی، جو اس میں وہ اپنی آج کے دن تک اپنے بندے نہیں ریسٹ کروا سکے، اور اپنے سٹیٹمنٹ جا کے RPO کے ساتھ CPO کے ساتھ جب جاتے ہیں تو وہ رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. ہم خود جاتے رہے ان کے ساتھ، لیکن وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں، جی ہم اپنے آپ، وہ کہتے ہیں جی اپنے لسٹ دیں، آپ ہمیں اپنی لسٹ دیں. یہ جاتے ہیں 15 دن کے بعد کوئی لسٹ بھی دے دی ہوگی یا دیتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ اتنی دیر تک رات کی تو بات کی، وہ پھر ایسے ہی کام ہوتے ہیں آن سپاٹ. ایک تو یہ چیز. دوسرا میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو IMRF کے چیئرمین صاحب ہیں سیمول صاحب، وہ اور ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں ایمینول صاحب، وہ جو ہے نا ہمارے آنریبل بشپ آزاد مارشل صاحب کی جو ہے نا قیادت میں وہ اس کیس کو ہم والنٹیرلی کر رہے ہیں. اور بشپ صاحب جو ہیں وہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس کے لیے اپنے فنڈز جو ہیں وہ ہمیں وہ اس کیس پہ لیے لگا رہے ہیں، اور ہم جاتے بھی ہیں. جو کچھ ہو سکتا ہے ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی، یہ صرف نیاز عامر کا چرچ نہیں ہے، طارق سراج صاحب کا
چرچ نہیں ہے, طارق پیارا صاحب کا چرچ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا چرچ ہے, یہ پوری قوم کی ہیکل ہے. جس ہم زندہ آسمانی باپ کو مانتے ہیں اس کے گھر کی بے حرمتی ہوئی ہے. تو ہم سب کو ایک جو ہے وہ تانا بانا جوڑ کے تو ہم سب ایک دوسرے کی طاقت بنے. تو جب سارے کا سارا کام جو ہے وہ صرف IMRF کے چیئرمین پہ ڈال دیا جائے یا لیگل ایڈوائزر پہ ڈال دیا جائے یا مذہبی کلرجی پہ ڈال دیا جائے یا صرف اسٹیٹ پہ ڈال دیا جائے تو ایسا پاسبل نہیں. ہر بندے کو اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے. میں تو صرف اپنی بات کرتا ہوں کہ میں جو ہے اس میں والنٹیرلی جو خدا کی خدمت کے لیے میرے لیے یہی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب بھی کوئی کسی قوم پہ ہماری پہ کوئی مسئلہ بنا تو خداوند نے میرے جیسے حقیر کو گناہ گار کو چن لیا کہ میں جاؤں اور جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں. اب بہت سارے کیسز 2009 کی بات بتا رہا ہوں. ایمان ملک کے کیس ہوا تھا, یہ لاہور جوہر ٹاؤن کا ایک FIR تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے جبرن کہنے پہ اس نے بچی کو وہ ٹیکہ لگایا 3 سال کی بچی کو اور اس کے بعد 15 منٹ بعد پھر لگا دیا. تو وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ وہ نرس جو تھی وہ ہماری کمیونٹی سے تھیں تو میں اس کا کونسل تھا اس کیس میں اس بچی کا. تو میں اس کو کیس میں جب میں ڈسکس کیا اس پہ وہ آرگیومنٹس کیے تو میں نے بتایا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ تو اپنے ڈاکٹر کی بگ باس کی جو وہ باؤنڈ ہے اور یہ ریٹن میں اس نے کہا ہوا تھا. وہ ایک ہندو ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر سندیپ کمار ہاؤس جاب کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ کورٹ کو جب بتایا گیا تو کورٹ نے اس کو باعزت طور پہ بری بھی کیا اور اس کو انصاف ملا. اسی طرح وہ جو تھا اور کیسز جیسے وہ شیرون مرڈر کیس ایک ہوا تھا جی, یہ پسرور میں گجرانوالے کا وہ شیرون مسیح تھا اور وہ اسلام آباد لے گئے اس کو ماں بیٹی اور وہاں پہ اس کے ساتھ نشہ وشا پلا کے تو ان کو سارا کچھ چھین لیا اور پھر وہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو یہاں پہ لاہور لایا گیا, پنز والوں سے ان کو ایمبولینس کروائی اور لاہور سے گزر کے وہ پسرور جب گئے ہیں تو کھیتوں میں اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا وہ پھینک دیا گیا. اور جب دوسرے دن پتہ چلا تو اس کیس میں پھر ہم آئے. جو کچھ میں کر سکتا تھا ان 2 اکیوزڈ کی جو ماں بیٹی تھیں, ان کا نام نائلہ اور شمائلہ تھا, دونوں ماں بیٹی تھیں. تو وہ جو ہے ان کو جو ہے ہم نے اس کی بیلز جو تھی وہ وہاں پہ سیشن کورٹ سے بھی ڈسمس کروائیں اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں جب انہوں نے کی تو اس وقت بھی جو ہم کر سکتے تھے میں نے کیا. یہ میری خداوند کا شکر ہے کہ مجھے خدا نے اچھے لفظ استعمال کرنے کو دیے اور میں نے جو کورٹ کو اسسٹ کیا تو وہ بیلز ڈسمس ہوئیں. بات یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس ایک خدا نے الگ نعمت دی ہے. ہمیں قانون کی جو ہے وہ نعمت بخشی ہے کہ قانون کے لفظ ہم بولیں تو کورٹ کو اسسٹ کریں. اب یہ جو ہے جو بیانات جو ہے یا کچھ اس طرح کی شہادتیں ہیں جو ہیں جو ملزمان کے خلاف وہ مدعیان نے ہی ریکارڈ کروانی ہے اور مدعیان نے یا گواہان نے. اور میں نے جیسے پہلے نام لیا کہ جاوید برکت, عارف سرور اور یہ پاسٹر نوید مختار, یہ وہ دبنگ قسم کے مدعیان اور گواہان ہیں جن کو بڑا ہی پریشر ہے باہر سے تنظیموں کا, مذہبی تنظیموں کا اور گاؤں کا چودھریزم کا بہت زیادہ پریشر ہے. لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں پیچھے ہٹے, وہ موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں جی ہم نے جو دیکھا ہم نے وہی بیان دینا ہے. بڑا پریشر ہے. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اگر وہی اس بات سے ریزائل کر دیں ڈر کے مارے یا کچھ لے دے کے تو اس میں تو انصاف نہیں پاسبل. اس میں نہ تو کسی وکیل صاحب کا کچھ ایسا ہے کہ وکیل نے کچھ نہیں کیا. یہ جیسے میں نے پہلے بات بتائی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, وہ جیسان جڑا والا کہ ملزمان بری ہو گئے, یہ ہو گیا. اب جو ایک لے مین ہے اس نے تو یہ سوچنا یار بری ہو گئی. اب دیکھیں جس دن یہ وقوع ہوا تھا ہم شکر گزار ہیں ان NGOs کے, آرگنائزیشنز کے, مذہبی تنظیموں کے جو وہاں پہ گئے, ان کو کھانا دیا, ان کی مدد کی. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک انٹرم ریلیف تھا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک انٹرم ریلیف تھا کہ 2 دن 4 دن 6 دن کھانا دے دیا, اس کے بعد جی آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر. تو کیا یہ بات ان آرگنائزیشنز کو یا ان NGOs کو یا کسی بھی تنظیموں کو, مذہبی تنظیموں کو یہ بات پہ بھی زور دینا چاہیے تھا کہ آیا کہ جو اس
سارا سانحہ کے ذمہ داران ہیں. ان کو انصاف بھی دیں, ان کو صرف جو ہے نا وہ بریانی کے ڈبے نہ دیتے جائیں, ہم ان کو انصاف بھی دلائیں. اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر ہے کہ ہماری جو IMRF کی ٹیم ہے اور بشپ آزاد مارشل صاحب ہیں, ہم اس کو پورے طور پر لیگل ایڈ پہ ہم کر رہے ہیں. اور وہ دن دور نہیں, قوم دیکھے گی کہ جب قوم کو انصاف ملے گا. اور میں اسٹیٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. اب 43 جو بیلز ہیں وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لیں اسی کیس میں. ایون کہ اس قاری صاحب کی بھی وہ بیل جو تھی وہ منظور کر لی, جس نے اعلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جی یہ آؤ باہر نکلو, تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم وہ جو بیلز جب ہوئیں تو ہم نے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سے IMRF کی ٹیم نے, چیئرمین صاحب نے اور ہم سب نے جا کے ان سے میٹنگ کی, اور انہوں نے وہ چیلنج کی ہوئی. ابھی تک وہ ان کے سر پہ اوپر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ ان کو نوٹس ہوئے ہیں, اور وہ ان کی جو ہے نا وہ ایک ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ملزمان کی کہ وہاں سے تمہاری بیل ہو گئی تھی, انہوں نے اب سپریم کورٹ میں لگا دی. تو یہ جو ہے جہاں پہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ ہمارے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں, اسٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. میں یہاں پر نیاز احمد صاحب آپ سے اختلاف کروں گا کہ دیکھیں 43 کہاں پہ ہیں بیلز, اور میں گزارش کروں, آپ اسٹیٹ کا شکریہ ادا کریں اور میں اسٹیٹ کے خلاف بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیٹ کے پاس سارے فارمیٹس ہیں, اور اسٹیٹ کا کام ہے بیلنس رکھنا. اسٹیٹ کا کام ہے غریب مدعی اور غریب گواہ کو پروٹیکشن دینا. اسٹیٹ کا کام ہے کہ انہیں ایک پر اعتماد فضا مہیا کرنا. جب میرے محلے کا چودھری میرا ملزم ہے اور اسٹیٹ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے, تو میں کیسے اپنے محلے کے چودھری کے خلاف چل سکتا ہوں؟ یہاں پر اسٹیٹ کو آپ نے خود بتایا کہ جو بندہ رات کو آپ کے پاس آیا, صبح جب اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی ابھی میرا راز کھل گیا, تو وہ ادھر جا کے کھڑا ہو گیا. جی بالکل. آپ یہ تصور کریں ذرا کہ وہ کتنی زیادہ تکلیف میں سے گزرا ہوگا. اگر اس نے اتنی آزاد مرضی سے اپنا وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہوتا تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہ آتا. یہ سوچنے کی بات ہے. میں اس چیز کو ایسے ازیوم کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ خواہش موت کی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب موت کا فرشتہ آپ کے سر پہ آن کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ اس سے زندگی کی مہلت مانگتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہے. میں خود بہت سے ایسے واقعات کا گواہ ہوں کہ جہاں پہ لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو کارروائی ہے اس پہ ریٹرن ہو جائیں, واپس آ جائیں, کسی بڑے جگیردار یا کسی چودھری یا کسی نمبردار کے خلاف وہ گواہی نہ دیں. یقیناً یہ بات روز روشن کی طرح اور ایک سچ کی طرح موجود ہے. میں چونکہ اسی معاشرے کا ہوں اور مجھے پتہ ہے یہ سارا. اگر اسٹیٹ 9 مئی کے ملزمان کو پکڑ کر ڈھونڈ کر سزائیں دے سکتی ہے تو پھر جڑاں والے کے ملزمان کو کیوں سزائیں نہیں دے سکتی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں لا انفورسمنٹ, اگر ہمارے وسائل یا ہماری طاقت اتنی زیادہ ہوتی کہ ہم ان تمام قوتوں کا طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے تو 10 منٹ میں نہیں گوجرا جلا تھا, جی 5 منٹ میں شانتی نگر نہیں جلا تھا. ہم تو پہلے ہی مظلوم ہیں. اور جو جڑاں والا میں اتنی لمبی سیریز جو ہوئی وہ 15-20 منٹ کا کام نہیں ہے, وہ تو صبح سے لگ کے شام تک ہوتا رہا. 5 بجے کا واقعہ. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کے شکر گزار ہیں؟ کیا اسٹیٹ کی ناک کے نیچے سارا کچھ نہیں ہوا عامر صاحب؟ سر آپ کی بات تو میں تھوڑا سا مزید کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اسٹیٹ نے جو کچھ کیا, جو انفورسمنٹ اداروں نے کیا اس وقت, تو اسٹیٹ خود اس قدر بے بس ہو چکی تھی. جو ہمارے انفورسمنٹ ادارے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سے قابو نہیں ہو پا رہے, ہم سے یہ موب جو ہے نا وہ قابو نہیں ہو پا رہا, کائنڈلی آپ لوگ جہاں پہ بھاگ سکتے ہیں, آپ جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ اس وقت بے بس تھی, ان عناصر کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. جی بالکل.
اس وقت یہی سچویشن تھی. اور جب یہ ایسا واقعہ ہوا تو اس وقت جب لوگ اپنے گھروں سے بھاگے تو ہماری بیٹیاں ہم ناکام اسٹیٹ کے شکر گزار ہیں. میں نہیں اس میں ایسا میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم نے ہماری میٹنگز ہوئی نا, میں وہی تو میں بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آر پی او صاحب کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی, سی پی او کے ساتھ میں ماتر کے ساتھ ہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اسٹیٹ, ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ منٹ اتے غور کرنا, منٹ پہ غور کرنا. صحیح بات. گورنمنٹ کا مطلب ہے منٹ اتے غور کرنا. جی سر جی سب کچھ کر سکتی ہیں. جی بالکل ایسے. رینجر طلب کر لیتی ہے, جی فوج طلب کر لیتی ہے, جی لیکن ہم شاید ان کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں. میرے جتنے بھی لا انفورسمنٹ معتبر ادارے ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے غریب لوگوں کو تحفظ فراہم کریں. ہم بھی اس مٹی کے مادو ہیں, ہم بھی اسی دھرتی کے بیٹے ہیں. نہ تو ہم مہاجر ہو کے آئے ہیں اور نہ ہی ہم کسی اور دنیا سے یہاں پہ آئے ہیں. ہم کرسچن وہ لوگ ہیں, تاریخ واقف ہے اس بات سے کہ جنہوں نے جاتے ہوئے ہندوؤں اور سکھوں کو الوداع کیا اور آتے ہوئے مسلمان بہنوں بھائیوں کو خوش آمدید کہا. اور ہمارے بہت سے ادارے صرف آنے والے مہاجرین کو بسانے کے لیے, ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے, ان کی صحت اور تعلیم کے لیے اسٹیبلش کیے گئے. ناظرین, یقیناً یہ سوالیہ نشان ہے. جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کا معاملہ آیا تو پنجاب جو ایک بہت بڑا صوبہ اور اس کے ایک بہت بڑے خاص حصے کی تقسیم کا فیصلہ کیا جا رہا تھا, تو جو مسیحی اکابرین تھے اس وقت کے, بات ان کے ووٹ تک آ پہنچی کہ ان کے ووٹ فیصلہ کن تھے. تو انہوں نے غیر مشروط طور پر محمد علی جناح قائد اعظم کا ساتھ اس لیے دیا کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے تھے, پاکستان میں بسنا چاہتے تھے, وہ پاکستان میں اپنا گھر دیکھنا چاہتے تھے, اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے. اس سے بھی پیشتر جب انتہا پسند ہندوؤں نے یہ بات کی کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان, تو وہی ہمارے جو مسیحی اکابرین تھے ان میں سے ایک ہمارے لیڈر نے اسمبلی کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے, پاکستان بنائیں گے, ہم خیر خواہ ہیں پاکستان کے, ہم پاکستان بنانے والوں میں ہیں. ناظرین, جب 1965 کی جنگ کا تذکرہ ہوتا ہے تو سیسل چودھری, پیٹر کرسٹی, مرون مڈل کوٹ, بریگیڈیئر آسٹن, میجر جنرل جولین پیٹر اور بے شمار نام ہیں. 1971 کی جنگ میں ناظرین بے شمار مسیحی, ڈیرک جوزف صاحب کا 1971 کی جنگ میں بے شمار مسیحی جو سپوت تھے, انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو داؤں پہ لگا دیا. ناظرین, پاکستان کے مسیحی اس دھرتی کے بیٹے ہیں. آج تک کسی ایک بھی مسیحی نے پاکستان کی ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کیا. کسی ایک مسیحی کے خلاف ناظرین کو دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہے, اینٹی اسٹیٹ کوئی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے. اور اتنے وفادار, اتنے سینسٹیو اور پاکستان کے لیے خیر خواہ شہریوں کو اس طرح سے بے توقیر کیا جانا, ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو اس طرح سے بے توقیر کیے جانا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. ہم اس کے باوجود بھی گزارش کرتے ہیں
उन आला हकाम से जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास इख्तियार है, और जो अपने इन गरीब गुरबा मसीही लोगों को इंसाफ फराहम करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं, इख्तियार रखते हैं कि खुदारा इन लोगों पर रहम खाएं। ये आपके सच्चे और वफ़ादार शहरी हैं। नियाज़ अहमद साहब, कोई पैगाम? मैं जैसे कि तारिक सराज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, हमारे बहुत सारे नेशनल हीरोज़ जो थे, नेशनल, उन्होंने ज़िक्र किया जो 71 की जंग में, उनमें मेरा चूँकि आर्मी बैकग्राउंड से थोड़ा रिलेशन है, मेरे चचा, मैं अपने नाजरीन को और पूरी TTF की टीम को बताना चाह रहा हूँ बड़े फ़ख्र से कि मेरे चचा थे शफ़कत MS, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, और 71 की जंग में उन्होंने भी अपना जो उनका रोल हो सकता था उन्होंने प्ले किया, और हमें फ़ख्र है आज उन पे। अब वो खुदा में सो चुके हैं ये कुछ चंद साल पहले, तो खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि ये मैं चीज़ ऐड करना चाह रहा था वो की है। मेरा पैगाम जो है वो अपनी कौम से ये है कि हमें अपनी कौम से दुआओं की ज़रूरत है, अपने कौम के बच्चों से मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करें। आज एक नियाज़ आमिर है जो पार्ट 1, 2, 3 में टॉप करता है और गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेता है। आने वाले कल में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नियाज़ आमिर हों, 100 अमार आमिर हों जो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लें और जो मैक्सिमम मेहनत करें, आगे आएँ, अपनी मुल्क व कौम के लिए, अपनी कम्युनिटीज़ के लिए जो है वो एक मिशले राह बने, और एक दूसरे का हाथ थाम के हम एक दूसरे के साथ चलें, और हम ये कहेंगे कि हम सब एक हैं। ये जड़ांवाला वाक़या कोई सिर्फ जड़ांवाला का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का वाक़या है, ये पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी का वाक़या है। और खुदावंद की हैकल को जो बेहुरमती की गई, जलाया गया, मुक़द्दस औराक की बेहुरमती की गई, ये सिर्फ़ नियाज़ आमिर का, तारिक सराज का, तारिक प्यारा का, अमार आमिर का या किसी सिंगल शख्स का ये मसला नहीं है। ये दर्द हम सब का है, पूरी कौम का है। हम अपने दिलो जान से अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, और हर तरीके से हम कर रहे हैं कि ये इस केस में कौम को इंसाफ मिले, और खुदावंद खैर करे। उम्मीद है आपकी दुआओं से, बहनों की दुआओं से, माँओं की दुआओं से, बेटियों की दुआओं से, अपनी यूथ की दुआओं से, अपनी मजहबी कलर्जी की दुआओं से वो दिन दूर नहीं जिस दिन कौम को इंसाफ की खुशखबरी मिलेगी कि इस केस में इंसाफ हुआ है। मेरी आप सब से गुजारिश है, आप अपनी दुआओं में IMRF की पूरी टीम को, तारिक सराज साहब को, तारिक प्यारा साहब को, और पूरी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस पे काम करना चाह रही हैं या कर चुकी हैं या करने वाली हैं या कर रही हैं, उन सब को अपनी दुआओं में याद रखिए। आपको बहुत ज़्यादा जो है हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, हम सब एक साथ खड़े हैं, हम आपके साथ आपकी आवाज़ बनने को तैयार हैं। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहेगा, और हमारी ये ख्वाहिश है और हमारा ये विजन है कि हम सच जो है उसको आपके सामने लेके आएँ। नियाज़ आमिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, और चूँकि ये इस सारे अमल में एक ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं, हमें ज़रूर इनके लिए दुआ गो रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का दौरानिया ख़त्म होता है। मुझे तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी, और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई मेहमान शख्सियत के साथ, नई मालूमात के ख़जाने के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।